اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کتنا دباؤ ہے آپ پہ؟ دیکھیں، دباؤ تو اس لیے ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے. امریکہ کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ بڑا، اور ٹرمپ کے دور میں تو بہت زیادہ اسرائیل کا اثر تھا. اب ہمارے لیے تو، میرے لیے تو کبھی یہ سوچ میں دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کا تو ایک ہمارے قائد اعظم کا موقف چلا آ رہا ہے، جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کے حق، ان کا ایک جسٹ سیٹلمنٹ یعنی کہ ایک ایسی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو کہ اس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. لیکن دباؤ ہے آپ پہ. یہ دباؤ آپ پہ غیر مسلم ممالک ڈال رہے ہیں یا مسلم برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ کرو؟ میں نام نہیں لے رہا. چھوڑیں اس کو، آگے چلیں، اس کو رہنے دیں. لیکن سر جو لوگ تسلیم کر رہے ہیں ان کے اس عمل سے خوش ہیں آپ؟ کئی ہم چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہیں، ہم ان کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے دیں، پھر آپ میرے سے ایسے سوال پوچھیں. Next questioner. There's been talk about Pakistan forming relations with Israel, and we know the winds of change are blowing through the Middle East. Is this in the cards, and why? I'm afraid I don't know where this has come from. It's not. Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who was very clear that, there has to be a just settlement, a homeland for Palestinians before Pakistan can recognize Israel. قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده تعرضت لضغوط للاعتراف بإسرائيل. وأضاف خان في مقابلة تلفزيونية أن بلاده لن تعترف بإسرائيل ما لم تكن هناك تسوية ترضي الفلسطينيين. دباؤ تو اس لیے ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا. من الواضح أن ضغوطا مورست علينا لأن إسرائيل لها تأثير قوي على الولايات المتحدة الأمريكية، وسياسة واشنطن الشرق أوسطية تأثرت كثيرا بإسرائيل خصوصا في عهد الرئيس ترامب. بالنسبة لي أقول لا احتمال للاعتراف بإسرائيل ما لم تكن هناك تسوية ترضي الفلسطينيين. ثمة أمور أخرى تتعلق بالدول التي اعترفت بها، لا نستطيع في هذه المرحلة قول أي شيء لأنها صديقة لنا ولا نريد الإساءة لها. پاکستان کا تو موقف ہے، قائد اعظم کی 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، انصاف نہیں ملے گا، ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور اسی پہ پاکستان کھڑا ہے. A declaration of normalization of ties between the United Arab Emirates and Israel, which the Americans said is a breakthrough in the region, and they're looking forward to see many Arab and Muslim nations follow through. What's your take as Prime Minister of Pakistan? Any one-sided settlement which is going to be imposed on the Palestinians is not going to work because the issue will never get resolved. And Israel is in a very strong position right now, probably the strongest it's ever been. It's backed by the United States. But Israel too must recognize this, that if they do not allow Palestinians to have a just settlement, a viable state, this issue is not going to die down. Even if some countries recognize Israel, it's not going to die down. It will just keep festering. It's in Israel's interest that there should be a just settlement. پہلے تو یہ بالکل غلط ہے، لیکن کیوں جائے گا؟ جب ہماری پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے تو کیوں جائے گا؟ وہ وزیر نے جا کے وہاں کیا کرنا ہے؟ یہ بالکل فیک نیوز ہے. دیکھیں، میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، ایک پوری کیمپین چل رہی ہے. جو بھی کوئی ملک کرے، ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے، اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کلیئر کر دیا تھا، 1948 میں، کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. جو ٹو نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی کہ ان کو پورا ایک ان کی سٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں، ٹھیک ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا، اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی
ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا چاہنا چاہیے. تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو. Palestine remains a festering wound. A just and lasting settlement is indispensable for the Middle East and actually the world. Illegal annexations of Palestinian territory, the building of illegal settlements, and the imposition of inhuman living conditions on the Palestinian people, especially in Gaza, cannot bring peace to a troubled region. Pakistan continues to support a two-state solution in line with the UN General Assembly and Security Council resolutions within the international agreed parameters, and they are pre-1967 borders and Al-Quds, Al-Sharif as the capital of a united, contiguous and independent Palestinian state. تو جناب جاتے جاتے یہی بات کہ عمران خان صاحب کا یہ اہم ترین بیان سامنے آ گیا ہے. خطے میں جو ایک بلکہ پوری دنیا میں نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے بعد, جس کے بعد اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بحرین اور عمان بھی اس کی پیروی کریں گے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا, میرا ضمیر کبھی اس پہ مجھے اجازت نہیں دے گا, اور فلسطین کے معاملے میں ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. تو گورنمنٹ پاکستان کا یہ پہلا, کیونکہ اس سے پہلے جو اعلامیہ آیا تھا اس میں بہرحال ایک محتاط رد عمل تھا, لیکن عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم صاحب اسرائیل کے حوالے سے پہلا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے پاکستان کا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا.